کہ ذوالقرنین گزرے ایک ایسے سیارے کی طرف جہاں یاجوج و ماجوج ہوتے تھے، اور ذوالقرنین جو دیوار بنائی کس کی تھی؟ لوہے کی تھی اور مولٹن براس کاپر کی تھی۔ یہاں کے ایک کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے، جب گرم لوہا ہاٹ آئرن ریئیکٹ کرتا ہے مولٹن براس سے تو دو گیسز نکلتے ہیں، ایک گیس ہے میتھین اور دوسرا گیس ہے ہائیڈروجن۔ یہ دونوں گیسز بہت فلیمیبل گیسز ہیں اور بہت لائٹ گیسز ہیں، یہ جلدی سے اسکیپ کر جاتے ہیں خلا میں۔ ایسٹرونومی میں اس کو کہا گیا ہے دی ایٹماسفیرک اسکیپ۔ ممکن ہے کہ میتھین اور ہائیڈروجن کا ایک بیریئر، ایک لیئر بن جائے، اور وہ لیئر ایسا ہو جہاں یاجوج و ماجوج کو پار نہیں ہوگا۔ تو کچھ لوگ کا ماننا ہے کہ جو دیوار تھی ذوالقرنین کی، ایک گیسز کی دیوار تھی، تو فارمڈ آف ٹو گیسز، میتھین اینڈ ہائیڈروجن۔ کیوں ہوا؟ کیونکہ جب ہاٹ آئرن کا ریئیکشن ہوتا ہے کاپر سے تو یہ دو گیس ریلیز ہوتے ہیں۔ تو یہ تھیوری ہے لیئر کی، اور یہ ملٹیپل لیئرز پہ آ کر کے ایک طرح کا بیریئر بنا دیا۔ دوسری جو تھیوری ہے ذوالقرنین کے سفر کے متعلق، تو یہ ہے کہ ذوالقرنین کا جو تیسرا سفر تھا وہ دنیا میں ہوا تھا۔ دیکھیے، صد کہتے ہیں رکاوٹ کو، کہ کسی طرح کی رکاوٹ ہو سکتی ہے، تو پہاڑوں کے بیچ کی رکاوٹ ہو سکتی ہے، تو دلدلی ایریا کی رکاوٹ ہو سکتی ہے، یعنی ایک بیریئر جو انسان اس کو کراس نہیں کر پائے۔ اور وہاں ذوالقرنین جب آئے تو ایسی قوم سے ملے جو بہت لاچار تھی، مجبور تھی۔ وہ ذوالقرنین کی زبان کو بمشکل سمجھ پا رہی تھی، اور ذوالقرنین سے اس قوم نے فریاد کیا کہ مجھے یاجوج اور ماجوج سے بچا لیجیے، کیونکہ یہ فساد برپا کرتے ہیں ہمارے یہاں، اور اس کے عوض میں آپ ہم سے کچھ رقم لے لیجیے، کچھ پیسے لے لیجیے۔ دیکھیے، قرآن نے ہیومن سائیکالوجی کو ٹچ کیا ہے۔ پیسہ دے کے کام کرا دینا یہ انسان کی فطرت بھی ہے، اس کی کمزوری بھی ہے۔ وہ چاہتا ہے کچھ پیسہ دیں، ہم اپنا کام کرا لیں۔ اسی وجہ سے بہت ممکن ہے، اور یہ صفت صرف انسان کی ہو سکتی ہے۔ یہ پیسے کی بات اس قوم نے بھی نہیں کہی، عین الحمیہ جس کا سورج ڈوب رہا تھا، اور پیسے کی بات اس قوم نے بھی نہیں کہی جس کا سورج نکل رہا تھا، اس کے شعاع سے یہ بچ نہیں پا رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی اس قوم نے دیکھا ذوالقرنین کو، تو فوراً پیسے کی پیشکش کر دی کہ آپ پیسہ لے کے میرا کام کر دیجیے۔ بہت ممکن ہے، اللہ عالم، کہ ذوالقرنین کا جو تیسرا سفر تھا اس دنیا میں۔ بہت سی تھیوریز ہیں اس کے متعلق۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ذوالقرنین کی جو دیوار تھی گریٹ وال آف چائنا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ روس میں ایک جگہ ہے دربند، دا وال آف دربند، وہ ہے۔ ایران میں ایک دا گارگن وال، گلف وال کہتے ہیں، وہ ہے۔ مراکش کے ایک بہت بڑے اسلامک اسکالر گزرے ہیں، مراد الزبائی۔ مراد الزبائی نے بھی ذوالقرنین کی دیوار بہت کام کیا ہے، بہت ریسرچ ہے ان کا، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ ذوالقرنین کی دیوار جو ہے وہ روس کی گھنے جنگلات میں ہے، ٹگا فارسٹ، اور وہ ایک انسیڈنٹ کوٹ کرتے ہیں، دا پیلٹ آف پاس انسیڈنٹ، جہاں 9 روسی ہائیکرز گئے تھے ایک جگہ، اور اس کے بعد سے کسی کی لاش بہت میوٹیلیٹ ہو گئی، باڈی کوئی نہیں مل پایا، سب مر گئے۔ تو بہرحال یہ بہت سی تھیوریز ہیں ذوالقرنین کی دیوار کے متعلق۔ ذوالقرنین کی دیوار کیسی تھی؟ ذوالقرنین نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گا، تم آئرن شیٹس لاؤ، آئرن کی چادریں لاؤ۔ اور ذوالقرنین نے ان آئرن شیٹس کو انٹرلاک کیا، ایک دوسرے سے انٹرلاک کر دیا ایسے، اور ایک پھونک مارا، گرم ہوا کی پھونک اس میں دی گئی، تو آپ کہہ سکتے ہیں سارٹ آف بلڈنگ۔ جب بلڈنگ ہو گئی، ذوالقرنین نے مولٹن براس یعنی پگھلا ہوا تانبا اس لوہے کی دیوار پہ گروا دیا، ایز اے سورس آف ڈبل اسٹرینتھنگ دا وال، ڈبل لیئرنگ کی اس دیوار کو مضبوط کرنا۔
یہاں بھی حیرت کی بات ہے کہ آئرن ایج تو 3000 سال پہلے آیا ہے دنیا میں. ذوالقرنین کو اس ٹیکنالوجی کا پتا تھا جو اس دنیا میں آ ہی نہیں تھی. لیکن ذوالقرنین نے یہ بھی کہا کہ ہم دیوار تو بنا رہے ہیں لیکن جب اللہ چاہے گا تو دیوار پاش پاش ہو جائے گی. اور جب پاش پاش ہوگی تو آپ سبھی جانتے ہیں یاجوج و ماجوج اس دنیا سے نکلے اس قید سے نکلیں گے اور دنیا میں کیا تباہی لائیں گے وہ قیامت کی نشانی میں سے ایک ہے. یہاں کا بھی یہ کیمیکل ریاکشن ہے, پروسیس سمجھیے کہ دیکھیے اگر آپ کسی لوہے کی دیوار پہ گرم تانبا مولٹن براس ڈالتے ہیں تو یہ مولٹن براس ایک طرح کا ریاکشن کاز کرتا ہے جو وہ ہوا کے کانٹیکٹ میں آتا ہے اور اس کپرس آکسائڈ کی ایک لیئر جمنے لگتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں پیٹینا. یہ سبز کلر کی ہوتی ہے, گرین ہو جاتا ہے. تو مولٹن براس جو ہے جب ایئر سے کانٹیکٹ میں آتا ہے تو وہ ہرا ہو جاتا ہے, گرین ہو جاتا ہے. اور بہت ممکن ہے کہ کسی گھنے جنگلات میں, کیونکہ جنگل کا کلر بھی گرین ہوتا ہے, کہ بہت ممکن ہے کہ جو دیوار ہے کسی جنگل میں بلینڈ کر جائے, کیموفلاج کر جائے, کھو جائے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ذوالقرنین نے بہت اونچی دیوار بنائی ہو کسی کو روکنے کے لیے. بہت ممکن ہے کہ ذوالقرنین نے کسی غار کے منہ کو بند کر دیا ہو کہ نہ آپ دائیں سے نکل سکتے ہیں, نہ بائیں سے, نہ اوپر سے, نیچے سے. اور قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے من کل حدب ینسلون, کہ جب وہ آئیں گے یاجوج و ماجوج تو اونچائی کی طرف سے آئیں گے. اور غار جو ہوتا ہے ہمیشہ اونچے طرف رہتا ہے, پہاڑوں پہ رہتا ہے. دوسری بات سمجھنے کی ہے کہ میں نے کیوں کہا غار کی بات, غار کا منہ کو بند کرتے گئے. اگر آپ سورہ کہف پہ غور کریں تو سورہ کہف نہ بھی غار کا ہے. کہف مانے غار. جو پہلا قصہ ہے اصحاب کہف کا, 7 لوگ تھے جو چھپے تھے. وہ کہاں چھپے تھے؟ غار میں چھپے تھے. حضرت موسیٰ اور خواجہ خضر کا جو واقعہ ہے تو مچھلی گر گئی پانی میں, آب حیات میں, اور وہاں سے ایک سرنگ بناتے ہوئے, غار بناتے ہوئے آگے نکلی اور پیچھے پیچھے موسیٰ آئے. انشاءاللہ خواجہ خضر اور آب حیات کو بھی انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا, بات کروں گا والا نیچر میں انشاءاللہ. تو بہت ممکن ہے کہ ذوالقرنین نے کسی غار کے منہ کو بند کر دیا, ٹریپ کر دیا اللہ اللہ. یہ تو بات تھی ذوالقرنین کے 3 سفر کی. پہلا سفر عین الحمیہ پہ کیا, ایک ایسی جگہ جہاں سورج کو ایک کالے کیچڑ میں لٹکتے دیکھا. دوسرا سفر ہوا مطلع الشمس, ایک جہاں سے سورج اگ رہا تھا اس کی شعاع سے قوم بچ نہیں پا رہی تھی. اور تیسرا سفر کہ ذوالقرنین ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں سخت رکاوٹ تھی, اور وہاں قوم نے یاجوج اور ماجوج سے بچانے کی فریاد